السلام علیکم ایوری ون، دس از ڈارک سول ریڈس، اور ہم نے اپنے چینل پہ شروعات کی ہوئی تھی ایک ناول کی جس کا نام ہے مصحف۔ تو پڑھتے ہیں اس کی قسط نمبر 7 کی طرف۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگ رہا تھا۔ وہ اسکالرشپس بلا کر اس واقعے میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لیے ایک آزمائش ڈال دی گئی تھی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا تھا۔ تو جو لوگ پانی پیتے گئے وہ نہر پر بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا وہ آگے بڑھ گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کر بھی اس سے نہ سمجھ آیا کہ بھلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا؟ پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا، اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آ گئی۔ تلاوت کی آواز کی سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، اونچی پونی جھکے سر سے اور اٹھ جاتی تھی، کندھوں پہ پھیلایا دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل میں رکھ دی۔ سب وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پر رکھا اور واپس اپنی کرسی پر آئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالوں اور چمچوں کی ٹکرانے کی آوازیں وقفے سے آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس کی آواز میں کھوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالے آگے کیے اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا، تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ چمچوں کی آواز رک گئی، بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک، یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں رہو گی؟ نہیں، کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں، مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھی کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر میں سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پہ بیٹھی رہ جاؤں گی، اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ یعنی کہ بعض حلال چیزیں کسی وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی، مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، تو کہا تو بس اتنا، مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔
شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لے پر بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پہ کرسی ڈالے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اٹھتے جا رہے تھے۔ ٹیرس کے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی ایک روز اس نے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں تھا ہم لوگوں نے کیا کیا بنا دیا تھا۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پر رکھا اور اٹھی۔ ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دے گیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھرتی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پر تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ تم ضرور میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا راستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھائی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی تھی۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے مل لے تو کیا ہو جائے گا، بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ لگنے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے اتر رہی تھی، اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر آئی۔ 7 والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لپیٹے، اونچی کسی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جھلاتی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر گیٹ کھلا، اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، 7 والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں گے۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی، یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے، اگر امانت میں خیانت ہوئی تو پل صراط پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ پمفلٹ اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی تھی، ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزرتی۔ مستقبل بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آ رہا تھا، اور وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے، اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج سورہ العمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنا تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج اس کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولی۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھ لیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کا، نہ کفارے کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چڑھا کر مصحف بند کر دیا اور اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پہ سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام، وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیزی سے بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر مجھے ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر کی کلاس سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہے نا آج کل آپ کی کلاس۔ پھر آپ کو کیسے پتہ؟ کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ
جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھا۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے، تفسیر کے بعد پوچھ لینا۔ مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سے اس کے گال تھپ تھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کے کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے تھے، اگر توجہ بھی کرتے تھے تو سمجھتے نہیں تھے۔ وہ ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا تھا، وہ دل کی بات دھیان سے سنتا تھا، توجہ کرتا تھا، سمجھتا تھا اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا تھا، اور ایسا جیسا کوئی نہ سمجھا سکتا تھا۔ مگر اسے لگا تھا آج کی آیات میں ویسی کوئی بات ہی نہ تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پہ دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پر سپارہ کھلا پڑا تھا۔ ایک طرف رجسٹر تھا جس پر جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات۔ متشابہات وہ آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے مگر ان پہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً دوزخ، جنت، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیٹ۔ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ متشابہات پہ ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے، میڈم مصباح کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے راسخون فی العلم، ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا ہوتا ہے راسخ علم والے کو ہوتا ہے۔ اس سے بڑا درجہ راسخ علم والوں کا ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یکٹکی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پر لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتہ کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، تو تب انہوں نے بتایا تھا کہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا تھا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے تھی، اور وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر گردن پر پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ قسم کھانا پسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی ٹیل کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔ شگاف چہرے پر ذرا سی آسودگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پر رکھی اور تھوڑی
تک لپیٹ کر بالکل دوسرے کاندھے پر ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے۔ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتے ہوئے دیکھ کے تو وہ رک گئے۔ چلیں، وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، ایک کے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورچ سے باہر سڑک پر رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ گاڑیاں گم ہو گئی تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹائی نگاہیں نیچی کیے آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت ناک سی وہ جگہ تھی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پر وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا، یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ۔ وہ بہت وجیح تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پر غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھے جب ہمایوں کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا ابراہیم کی بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی، گردن جھکائے آئی وہ سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، جس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی تھی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفرانہ نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یک دم ایک کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے کو موڑی۔ دونوں نے نگاہیں لمحے بھر کو ملی۔ اسے محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن نظر آئی۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سے سر جھکائے اپنے چچاؤں کے نرغے میں آگے چلتی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کی بائیں نشست پر سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے۔ اس کے بائیں جانب کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی۔ اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ایک ساتھ کو جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، وہ دوسرے سٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چھپتے ہوئے پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی، جو لب بھینچے وکلا کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پر چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا؟ وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی، نگاہیں ان سے ہٹائے بغیر۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی ہوں کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں گی تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پر شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پہ غصے کی لکیر ابھری جسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ کہ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اسے سائن کرتے ہیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتے، کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے، آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں جھوٹی گواہی دے دوں تو میں پل صراط پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی، اور اگر گرنا ہی ہے تو کچھ ورتھ تو ہونی چاہیے نا۔ آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین کو چیک ان کر کے اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس حال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے۔ میں یہ سائن چیک کروا کر ابھی ان کو
بینک بھیجتی ہوں، جیسے ہی میں یہ کیش ہوگا مجھے سگنل مل جائے گا، تب میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متفبہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتی ہوئی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے، جو کٹہرے میں کھڑی تھی، اور اس کے سامنے غلاف پر لپٹا ہوا قرآن لایا گیا۔ وہ نگاہیں ان پر جمائے پلک جھپکتے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فقرے دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر طیش میں آ کے اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی۔ اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے۔ وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر بہت خاموشی سے سارا راستہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب کار پورچ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی خواتین تیزی سے اس کی طرف بڑھتی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی۔ ذلیل نہ ہو تو مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلدی باہر آ جائے گا۔ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چاچا نے انہیں تسلی دینے لگی، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہائے میرا فواد! وہ سینے پہ دو تھپڑ مار کر اونچا اونچا رونے لگی۔ روتے روتے وہ لڑکھڑانے کو تھی کہ فضا اور نائمہ نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں کوہرام مچ گیا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ پکڑ کر ذرا سی جھری سے دیکھتے وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر نیچے گردن پر پڑے بالوں میں پھسل گئی تھی۔ بھورے بال چہرے کی اطراف میں گرے تھے۔ وہ کان سی سنہری آنکھیں سکیڑ کر پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پر رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے اترے پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیض اور سر پر گلابی اسکارف کس کر بندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھی۔ اسے سورہ کہف پڑھنا تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سائرہ آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پہ بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اثبات سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارہ اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی تھی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی تھی۔ ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا عزلی پر اعتماد، مضبوط اور دو ٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارہ؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں۔ فرشتے باجی نے دی ہے۔ الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں، جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے اسلام میں 2 مذاہب ہیں، اہل سنہ اور الاجماع اور اہل تشیع۔ مسلک کسی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، یعنی فقہی مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل۔ فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں۔ محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے۔ آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کے اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا سارہ؟ مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟
چھوڑو، تم بتاؤ کس کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی بات پہ فرشتے ذرا سا مسکرائی، اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بلکہ اسی کی طرح ہو بہو پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچ میں گم تھے۔ بھورے بال کھلے شانوں پہ گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں؟ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے ماموں سے کبھی نہیں ملے۔ وہ تو جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی ہے۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اس سے یوں ہی کچھ لگا کہ شاید وہ، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر رعونت بھرے انداز میں بیٹھے تھے، اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بسی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا۔ بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفخر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو بھی تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہے گی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھائی، مسرت کے آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی، اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کی تائی نے چپ کروا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک نیا شوشہ لگ گیا تھا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی تھی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لعن طعن کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھی، اور مقابل پورا جتھا تھا، معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب تائی، مگر وسیم کو میرے سمیع نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچی کھچی سی رہنے لگی، اور جب یہ باتیں منظر عام پر آئی تو انہوں نے فون پہ ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا تھا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے؟ اور میں بھی اب آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹخا۔ محمل کو قابو کرنے کے
اس کی جائیداد حاصل کرنے کے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ ہی گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کرنے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے ارد گرد کستا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پر لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جاننا پہچانا تھا۔ وہ تیزی تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو۔ مگر وہ نہیں رکی۔ اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل، وہ تیز دوڑ کر اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو۔ پھولی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پا رہا تھا۔ وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی، بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسل کر گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ بھئی کیا خوشی مناؤں؟ وہ پوری اس طرح گھومی، غصہ بہت شدت سے ابلا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پر ظلم سہتی روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا تھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائیہ سا سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا، بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اس پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا، اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بالوں کو اڑنے اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ رہوں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کے ویران سڑک پہ کھڑا رہ گیا۔ درخت کی باڑ اب بھی وہیں اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم میم، فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اسی لیے وہ آج نہیں آ سکی۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے تیز قدمیں جھکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کی اونچی ریک اور دیوار گیر فرنچ ونڈو، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے؟ اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر لائبریرین کسی کونے سے نکل آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ادھر لپکی۔ چند ریک سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی شلوار قمیص پر گرے دوپٹے شانوں کے گرد لپیٹے، فرشتے کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل کو
اس کی کمر پہ گرے سیدھے سیاہ بھورے بال دکھائی دیے۔ وہ ذرا سا حیران ہوئی، اس نے اسے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو ہی دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی، ارے ماشاء اللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آن بیٹھی جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے ایک طرف خالی کرسی رکھی تھی، وہ محمل نے سنبھال لی تھی اور کتابیں میز پر رکھ دی تھی۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لمبے سیدھے بھورے بال اس کے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کان سی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقوش مختلف تھے مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا محمل؟ محمل نے ہلکا سا اسبات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو؟ کس کے لیے انکار کر دوں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو اب بھی اس نے اپنے دل سے بھی نہیں کہا تھا، فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پر تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس۔ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا، جانتی تھی فرشتوں کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا تھا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے گا اور ہاسٹل میں رہوں گی۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوں گی؟ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پہ ان کے گھر آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر؟ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں، میری اتنی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائے۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت سی جگہوں سے مٹھائی اور کیک پھول وغیرہ آتے تھے، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ اور اس سے پتہ تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہوگی۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے جیسے ذرا سا مضطرب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر دوں؟ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تو میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی؟ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے عزلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سی سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا، آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی، قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس لڑکی سے کوئی بات نہیں ہے، آج پھر میرے آفس آ گئی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز
آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ، اور پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت ان پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے، اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے۔ وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس مڑی اور کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پہ گری اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے کوئی تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ ان کے ان قطع کیے ہوئے ننیالی رشتوں میں سے ہے۔ لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اس سے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اس سے بہت بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی حصہ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم کو مکید کیے سنہری آنکھیں جھکائے، وہ دونوں ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن پکڑے بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی؟ وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھانا پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس کے ذہن میں بنا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔